بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو میں نے آبزرو کی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان ہم ٹریڈر کی دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے آرمی چیف کے نوٹیفیکیشن میں چیزیں ڈیلے میں تھیں، وہاں پہ ہم نے بڑی دعائیں کی کہ یا اللہ یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، یہ ہوگا تو ہمارا انڈیکس اوپر جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں تو آئی ایم ایف پہ آگے رگڑا لگ گیا۔ آئی ایم ایف کی ہم نے بڑی دعائیں کی، سارے ٹریڈر بیچارے دعائیں کر رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف والا جو کٹی کٹا ہے یہ نکل جائے، تو اس کے بعد ہمارا انڈیکس جو ہے ایک اپ سائڈ موو دے گا اور ہم کوئی پروفٹ بک کر سکیں گے۔ اب اللہ اللہ کر کے وہ دو چیزیں ہم نے دعائیں کر کر کے اپنے انڈیکس کو، اپنے ملک کو اس بمر سے نکالا۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 15 تاریخ کو جی آپ کی مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہے، میٹنگ ہے، اس میں اب اناؤنس ہوگا کہ کیا بننا ہے آپ کے انٹرسٹ ریٹ کا۔ تو اس کے لیے پھر سے نئے سرے سے دعائیں کرنی پڑیں گی ٹریڈر حضرات کو کہ یا اللہ یہ کوئی کٹی کٹا صحیح نکلے جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس جو ویب سائٹ موو دے۔ تو میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آدھی سی زیادہ چیزیں جو پاکستان میں ٹھیک ہوتی ہیں وہ تو ہم ٹریڈر بیچارے دعائیں کر کر کے اور اپنے ملک کو کسی طرف لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے کوئی، چاہے وہ افغانستان سے ہو، ایران سے ہو، انڈیا سے ہو، اس میں ہم نے دشمن کے خلاف بھی دعائیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور ساتھ میں دعائیں بھی ایکسٹرا کرنی ہوتی ہیں کہ یا اللہ کسی پاس لا دیا کام تاکہ ساڈا انڈیکس چلے۔ اس کے بعد کل ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا تھا ویڈیو کے نیچے کہ پرسوں جو آپ نے، کل کا ان کا کمنٹ تھا اور ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ پرسوں جو آپ نے جو بتائے تھے سٹاک، ان میں سے کون کون سے تیر جو ہیں وہ اپنے نشانے پہ لگے۔ تو اس سے ہمیں مائنڈ سیٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چل کیا رہا ہے دنیا میں یا پاکستان میں چل کیا رہا ہے، جو ہمارا ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے۔ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی یوٹیوب پہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ کل اس سٹاک نے اتنے روپے آپ کو گین دینا ہے، آپ اس میں گھسیں، گین لیں۔ اگر وہ گین دیتا ہے تو جو بات کر رہا ہے، جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو بندہ بکواس کر رہا ہے، اگر تو اس کے ٹارگٹ لگتے ہیں تو وہ ٹھیک بکواس کر رہا ہے، اگر اس کے چلنے میں ایک دو دن لگتے ہیں تو وہ ویسے ہی پھینک رہا ہے بس۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے فری گروپ بنایا تھا، اس کے بعد جو ہم نے پیڈ گروپ بنایا اس میں بھی اس چیز سے ہٹ کے کام کیا تھا کہ جواری پن سے نکل آئیں، وہی گیمبلنگ آپ نے کرنی ہے، وہی سنی سنائی باتیں۔ اگر ٹائٹل لگا دو کہ سٹاک میں سے آپ کو 50 روپے ملنے ہیں تو اس میں دیکھیں ویو کتنے ہوں گے، اور جس میں آپ کو سمجھایا جائے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، یا سٹاک مارکیٹ سے ہم پیسہ کیوں نہیں کما رہے، اس پہ آگے دیکھ لیں کہ اس کو کتنے بھائی دیکھتے ہیں۔ تو جواری پن ہمارے مائنڈ سے نہیں نکل رہا۔ اس میں نہ کسی بروکر کی غلطی ہے، اس میں نہ کسی پیڈ گروپ والے کی غلطی ہے، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے یا جو ٹریڈر ہے، اس میں ساری اس کی غلطی ہے۔ وہ سمجھتا ہے سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جوا خانہ ہے، آج میں نے آ کے پیسے لگانے ہیں، شام کو میں نے ڈبل کرنے ہیں اور بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ یا پھر مجھے کوئی نجات دہندہ ہوگا میرا جو مجھے بتائے گا فلاں سٹاک لے لو، 20 روپے کا سٹاک ہے، 2 روپے بچ جائیں گے، میں لوں، 2 روپے لوں، اس میں سے نکل جاؤں، تو بلے بلے، وہ بندہ بھی ٹھیک، وہ سٹاک بھی ٹھیک، سٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک۔ تو چلیں آج اس بھائی کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے کون کون سے سگنل ہٹ ہوئے، لیکن اس سے پہلے ذرا سٹاک مارکیٹ کی طرف آتے ہیں اور ایک دو اچھی نیوز ہیں جو کہ ابھی رات گئے آئیں۔ جب تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے وہ نیوز چل رہی تھی جیو پہ، تو آج صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی پازیٹیو اوپننگ تھی، 1080 پوائنٹ، تقریباً 78 پوائنٹ کی گیپ اوپننگ تھی۔ اور یہ پیچھے لاسٹ ویڈیو میں، کل والی ویڈیو میں بتا دیا تھا، چونکہ آئی ایم ایف کی نیوز رات کو آ چکی تھی تو یہ بھی بتا دیا تھا کل والی ویڈیو میں کہ اگر نیوز آ گئی آئی ایم ایف والی تو گیپ اوپننگ ہوگی، گیپ اوپننگ ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ 1,68,800 پہ آپ کو پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھنے کو ملے گی، اور اگر آپ وہ چیز دیکھیں وہاں پہ آپ کو پروفٹ ملے تو وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کیجئے گا۔ اور اپنے پریمیم گروپ میں بھی ایک صبح 1.5-2 منٹ کا وائس میسج کیا تھا، اس میں بھی ساری اسٹریٹجی بتا دی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں تو انڈیکس کا آج کا ہائی رہا 1,69,601 کا، جہاں پہ انڈیکس نے 1298 پوائنٹ گین کیے تھے، لیکن انڈیکس اپنے جو پچھلا ہائی تھا پریویس ہائی کو بریک نہیں کر سکا، جو کہ 1,69,988 کا تھا۔ اب امید ہے انشاءاللہ کل کے سیشن میں یہ اس کو بریک کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کل صرف آپ کا ایف ایف سی فوجی فرٹیلائزر ہی چل گیا تو 500-600 پوائنٹ وہ اکیلا ہی ببر شیر ہے گین کر جاتا، تو اتنا ہی فرق رہتا آپ کے پچھلے ہائی کو بریک کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آج کے لو لیول کی بات کریں تو وہ 577 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,880 پہ رہا، یعنی کہ جو پہلے 1,68,800 کی آپ کے پاس ریزسٹنس تھی، اب اسی کو آپ کا انڈیکس سپورٹ مان کے چلے گا، اور دیکھا جائے تو اسی لیول کو آج انڈیکس نے ریٹیسٹ بھی کیا ایز اے سپورٹ اور اس کو رسپیکٹ دی۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے، 1153 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,69,456 پہ۔
वॉल्यूम अगर देखें के एस सी 100 इंडेक्स में तो पिछले 3 4 5 6 सेशन से अच्छे वॉल्यूम आई ट्रेड हुए 433 मिलियन के। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के ई एल में जनरेट हुए तकरीबन 86 मिलियन के। उसके बाद बी एन एल, पी आई ए, बैंक ऑफ पंजाब, बी एम एल, डब्ल्यू टी एल, पी टी सी, एफ एन ई एल, बीको और हम टीवी में। और देखा जाए तो तमाम जो छोटे स्टॉक हैं, पेनी स्टॉक हैं या छोटा स्क्रिप्ट है, वो आपको नजर आएगा टॉप एक्टिव स्टॉक में। अच्छा, बीएनएल को देख के याद आया कि बीएनएल के बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन में 3 4 क्वेश्चन थे, 2 थे या 3 थे। उसके बाद पर्सनल में बीएनएल को लेके काफी क्वेश्चन आए आज कि बीएनएल को क्या हो गया है। बीएनएल को देखें, बीएनएल स्प्लिट होके खुला और जहां पे इसकी ओपनिंग हुई उसके बाद इसको कैप लगा, कैप से ऊपर भी इसने अच्छी मूव आपको दिखाई आज के सेशन में। अब देखना यह है कि जैसे बीको हुआ था आपका स्प्लिट और उसके बाद अच्छी खासी क्वांटिटी फ्री में मिल गई थी भाइयों को। उसके बाद प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा था, 1 1.5 रुपए का प्रॉफिट भी था जब उसने 8 8.5 9 रुपए आपको दिखाए। वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आई और दोबारा बीको आपको दोबारा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर उसमें आया। सेम चीज अगर बीएनएल में देखें तो बीएनएल की जो प्राइस थी 15 रुपए और 5 पैसे या 15 रुपए 10 पैसे जो आज इसने हाई लगाया, उसको अगर देखा जाए तो इस प्राइस को अगर कंपेयर करें पिछली प्राइस के साथ तो ये तकरीबन 152 की प्राइस बनती है बीएनएल की। तो स्प्लिट होने के बाद भी जिन भाइयों को अच्छे खासे ढेर सारे स्प्लिट होके शेयर मिले थे, क्वांटिटी अच्छी मिली थी, उसके बाद उनको 10 10 20 20 हजार अगर प्रॉफिट हो रहा था तो क्या पागल है जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। उसी वजह से स्प्लिट होने के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग नजर आई बीएनएल में। और उसके बाद भाई नई एंट्री लेने के बाद पूछ रहे थे उस बारे में, तो देखें 14 रुपए 20 पैसे से लेके 14 रुपए तक अगर पहली सपोर्ट मान के चलें तो ठीक है। उसके बाद अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा इसको अपना स्ट्रक्चर क्लियर करने दें, अभी नई डेवलपमेंट होगी, नया स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि 147 से नीचे आया तो चार्ट अगर इसका देखेंगे तो आपको बिल्कुल माइनर माइनर सी कैंडल नजर आएंगी। अब इसका नया स्ट्रक्चर बनने दें, कुछ सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस लेवल, कोई बाकी चीजें सेटल होने दें, उसके बाद देखेंगे कि बीएनएल के साथ करना क्या है हमने। लेकिन अगर इसके लास्ट रिजल्ट को देखें तो वो अच्छा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसने दिखाई। लेकिन फिर वही डॉक्टर साहब वाली बात है कि एक जो क्वार्टर है वो मैटर नहीं करता। तो चलें, एक क्वार्टर अगर मैटर नहीं करता उसी को मान के चलें, लेकिन एक क्वार्टर के रिजल्ट को अगर देखें उसके बिहाफ पे आप ये आगे उम्मीद लगा सकते हैं दूसरे क्वार्टर तक कि यार इसका पिछला क्वार्टर ठीक था, दूसरा भी ठीक आएगा। अब दूसरा ठीक आता है नहीं आता वो बाद की बात है, लेकिन दूसरे क्वार्टर पे जो पिछला क्वार्टर होगा अच्छा क्वार्टर, अगर पिछले क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट उसने दिया है तो जो नेक्स्ट क्वार्टर आगे जा रहा है, अनाउंस होने जा रहा है, उस पर अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा रहा उसका। तो उस बेस पे भी बीएनएल जो है वो मूव दे सकता है कुछ ना कुछ। आज की मार्केट समरी को अगर देखें तो 272 कंपनियां एडवांस रहीं, 179 डिक्लाइनर रहीं और 109 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,60,000, वैल्यू की बात करें तो 51 अरब और 31 करोड़ की, और वॉल्यूम अगर देखें तो 1,031 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें अगर सेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा पॉइंट सीमेंट सेक्टर ने ऐड किए। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक और इंजीनियरिंग। नेगेटिव साइड पे देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, लेदर, मिसलिनियस, टोबैको। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां अगर देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, लेकिन सिर्फ 194 पॉइंट। उसके बाद लक, एचबीएल, पीएसओ, एमएलसीएफ, मारी, हबको, पीआईओसी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज आज भी अच्छी थी, उम्मीद है आगे भी अच्छी होंगी, क्योंकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के पास अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की और पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर कर लिया गया है। उसके बाद देखा जाए तो ऑटोमोबाइल असेंबलर के पास भी अच्छी न्यूज है कि गाड़ियों की दरामद के लिए वक्फा बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। पहले यह वक्फा 2 साल था, अब इसको 3 साल कर दिया गया। तो अगर गाड़ियों की इंपोर्ट में कमी आएगी तो जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको। वैसे भी जो हमारा सेक्टर है ऑटोमोबाइल असेंबलर है वो काफी देर से नहीं चला, जिसमें गेल भी है, जीएचएनआई है, एच कार है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और साथ में जो आपके एच कार और बाकी ऐसे ऑटोमोबाइल असेंबलर हैं उन पे कल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन दो न्यूज को लेके। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो टीआरजी है, ओजीडीसी, पीटीसी, एमबीपी, एमबीबीएल, सर्ल, पीपीएल, हम और सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को देखें तो सिटी फार्मा 81 पे 82 पे मूव कर रहा था, वहां से इसने आपको अपसाइड मूव दिखाई और एक हाई टच किया 93 का। अब वहां से थोड़ी सी करेक्शन तो इसकी लेनी बनती थी। अगर देखा है तो 200 मूविंग एवरेज की जो इसके पास सपोर्ट है वो बनती है 88.66 पे।
تو آج کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ سپورٹ کے اوپر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو آج اس نے ریٹیسٹ کیا اور آگے آپ کو سٹی فارما اچھی موو انشاءاللہ دکھا سکتا ہے۔ فارماسوٹیکل ہمارا کافی دیر سے نہیں چلا، اس فارماسوٹیکل میں موو بچتی ہے۔ سٹیل سیکٹر میں کافی دیر سے آپ کو بولا تھا کہ سٹیل سیکٹر ابھی موو نہیں کیا، سٹیل سیکٹر کچھ آپ کو چلتا ہوا آج نظر آیا اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ سٹاک ہیں سٹیل سیکٹر کے جو اچھا موو دے سکتے ہیں آپ کو۔ اور سٹی فارما کی بات کریں تو سٹی فارما اب بھی آپ کو تقریباً 100 روپے 104 روپے کا لیول جو ہے وہ دکھا سکتا ہے اور 10 12 14 روپے کا گین اس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کے فیپی لیپی کی بات کریں تو فیپی لیپی بھی ٹھیک ہے، بینکس نے آج سیلنگ کی 500,000 کی، بروکر نے بائنگ کی 0.91 کی، کمپنیز نے بائی کیا 1.20 ملین کا، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 1.31 ملین کی، انڈیویجولز نے 3 ملین کا سیل کیا، اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا 2.10 ملین کا، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 8.96 ملین کی، یعنی کہ تقریباً 9 ملین کا میوچل فنڈ نے آج بائی کیا۔ ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.04 کی، ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 2.03 کا، اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا 2.09 ملین کا۔ سب سے بڑا بائر آپ کا میوچل فنڈ ہے اور میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو 2.16 ملین کا۔ اس کے بعد 2.13 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، ایک ملین کا تقریباً 2.25 ملین کا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو، 1.5 ملین کا بائی کیا کمرشل بینکس کو، 500,000 کا بائی کیا فرٹیلائزر کو، 0.71 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.18 کا بائی کیا پاور جنریشن کو۔ تو انشاءاللہ میوچل فنڈ کی بائنگ کو دیکھیں، ساتھ میں کمپنیز کی بائنگ کو دیکھیں، انڈیویجولز کی سیلنگ کو دیکھیں، تو لگ رہا ہے کہ پریویس جو ہائی ہمارے انڈیکس نے لگایا تھا وہ بریک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو ان کی بائنگ ہے 1.20 ملین کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس میں، اور پیچھے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں تقریباً 2 ویک سے کہ کمرشل بینکس انڈیویجول کا کافی فیوریٹ رہا ہے۔ باقی تمام ہی سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے جس میں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں۔ اب دیکھیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس خبر بھی اچھی آ گئی، ان کے مارجن بڑھنے کی، اس کے بعد اداروں کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اس کے ساتھ انڈیویجول کی سیلنگ ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، تو یہ سب چیزیں کل ملا کے اس کو بوم دے سکتی ہیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، پی ایس او، ہاسکول اور اس کے ساتھ وافی جو کہ پرانا تھا آپ کا شیل۔ اس کے بعد کمپنیز کی بائنگ ہے دوسرے نمبر پہ، اور کمپنیز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو۔ تو چلیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو الگ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کس نے انٹری لی۔ تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں بائنگ ہے آج بینکس کی، اس کے بعد کمپنیز کی، اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی، اور اس کے بعد میوچل فنڈ کی۔ تو بڑے ادارے آپ کے گھسے ہوئے ہیں اس میں، اور انڈیویجول اس میں سے نکل چکا ہے، اس کے بعد بروکر نکلا ہے، فارن انویسٹر نکلا ہے اس میں سے۔ تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں انشاءاللہ آپ کو اچھا گین دے سکتی ہیں۔ اپنے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کی بات کریں تو بھائی نے بولا تھا کہ کون کون سے تیر آپ کے نشانے پہ لگے، تو اس میں دیکھ لیں پی پی ایل کے جو ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے تھے وہ دیے تھے 8 دسمبر کو۔ اس میں کرنٹ پرائز پہ پہلی سپورٹ لیول بولا تھا آپ کو کہ کرنٹ پرائز پہ سپورٹ ایس کی، اس کے بعد 217 215 کو آپ اس پورے ایک زون کو آپ پہلا سپورٹ لیول مان کے چلیں گے، دوسری سپورٹ 211 پہ بتائی تھی۔ الحمدللہ اسی سپورٹ لیول کو اس نے ریٹیسٹ کیا اور پھر آپ کو ریزسٹنس لیول دکھایا 222 تک کا۔ اس کے بعد ٹی پی ایل پی کے ایجوکیشنل سگنل دیے تھے آپ کو، اس کی ڈیٹ تھی 19 نومبر کی۔ تو اس بیس پہ یہ ہمیں جو پہلا سپورٹ لیول تھا 10 روپے 80 پیسے کا، اس کو بھی اس نے ریٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد 10 روپے 50 پیسے کی جو سپورٹ تھی وہاں تک بھی اس نے بائیوں کو خریدنے کا موقع دیا، انٹری لینے کا موقع دیا۔ اس کے بعد جو ریزسٹنس لیول تھا اس کا 11 روپے 45 پیسے کا، 11 روپے 50 پیسے کا، وہ الحمدللہ آج اچیو کیا اس نے، اور نیکسٹ بھی اس کو دوبارہ سے نان کمپلائنٹ سے نکال کے کمپلائنٹ میں، یعنی کہ نارمل جو اس کا سیگمنٹ تھا اس میں کر دیا گیا ہے، وہ بھی اس کے پاس پازیٹیو نیوز ہے۔ تو اس بیس پہ انشاءاللہ ٹی پی ایل پی آپ کو اور بھی آگے بہتر موو کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئی ایس ایل کے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے بھائیوں کو، سپورٹ لیول بولا تھا بھائیوں کو نیچے تقریباً 96 پہ 95 پہ 96 پہ 97 پہ، اور ریزسٹنس لیول بولے تھے 99 کا، 103 کا، 106 کا، وہ تینوں آج الحمدللہ اس نے اچیو کی، اور جب وہ 101 پہ کھڑا تھا تبھی بول دیا تھا بھائیوں کو کہ ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ یہ انشاءاللہ آپ کو 103 اور 106 کا لیول بھی دکھائے گا، اور آج ہی الحمدللہ اس نے 108 پہ جا کے کیپ کیا۔ اس کے بعد پریمیم والے بھائیوں کو ڈے ٹریڈ کے لیے ایجوکیشنل سگنل دیے تھے جس میں ٹیکنیکل سپورٹ ان کو بتائی تھی 53 روپے 50 پیسے اور 54 روپے 15 پیسے کی، اور جس دن سگنل دیے تھے آئی تھنک بیفور یسٹرڈے، اس دن یہ خود آوازیں دے رہا تھا کہ مجھے 54 روپے 15 پیسے پہ 54 روپے پہ بائی کر لو،
اس کے بعد اس کی ٹیکنیکل ریزسٹنس بولے تھے 55 روپے 50 پیسے کا اور 57 روپے 50 پیسے کا. آج الحمدللہ اس نے وہ اپنے جو لیول تھے ریزسٹنس لیول ان کو اچیو کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ جس دن آپ بولو گے اسی دن چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اچیو کر کے ٹارگٹ دیں گی. اسٹاک مارکیٹ ہے، کچھ چیزیں ٹیکنیکلی موو کرتی ہیں، اس کے بعد نیوز کا ساتھ میں ایڈ ہو جانا، اچھی نیوز کا بری نیوز کا، وہ بھی ہمارے اسٹاک مارکیٹ کا حصہ ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ میں جواری پن لے کے نہ آئیں، ٹھنڈے کول مائنڈ کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ اسٹاک مارکیٹ آپ کو گین دے گی. تو جو بھی بھائی کول مائنڈ کے ساتھ سوئنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا انٹرا ڈے پہ یا ڈے ٹریڈ میں، وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. تو یہ ہمارے انیس بھائی ہیں کراچی سے، انہوں نے صبح پری اوپن میں میسج کیا تھا 9:11 پہ، کچھ اپنے سٹاک کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا. میں نے اسی ٹائم ان کو رپلائی کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں 9:11 پہ 9:12 پہ رپلائی کیا. پھر جو 9:13 پہ ان کا میسج آیا تھا 9:14 پہ 1 منٹ کے بعد، بلکہ اسی منٹ میں ان کو رپلائی کیا. تو وہ نیچے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوالٹی یہ اچھی ہے کہ آپ اسی ٹائم رسپانس کرتے ہیں. تو یہ صرف ایک میسج ہے، باقی ایسے ڈیلی بیسس پہ بہت سے تعریف کے میسج آتے ہیں جو وائس میسج میں آتے ہیں، باقی آتے ہیں، لیکن ہم ان کو شیئر نہیں کرتے. اور باقی آپ جو پیڈ گروپ میں جاتے ہیں جوائن کرتے ہیں، آپ خود سے پوچھ لیں جو بھائی میری یہ آواز سن رہے ہیں، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو کسی اور پیڈ گروپ میں ہیں، وہ خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان کے پیڈ گروپ کے ایڈمن سے کوئی کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو کیسے وہاں سے رسپانس ملتا ہے. بعض پیڈ گروپ والے تو کہتے ہیں جی آپ نے ایسے 1 to 1 کوشچن کرنے ہیں تو ہماری پریمیم والی سروس جوائن کر لیں جس کی فیس جو ہے وہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے. KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو یہ کل والا چارٹ ہے جو لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا. اس میں اگر دیکھیں تو ریزسٹنس لیول آپ کو کون سے بتائے تھے، 1,69,395 کا، اور آج انڈیکس کی کلوزنگ کو دیکھ لیں. تو نیکسٹ اگر بات کریں تو انہی دو لیولز کو انڈیکس ہمارا سپورٹ مان کے چلے گا، 1,69,400 کا لیول، اس کے بعد 1,68,800 کا لیول. یہ دو انڈیکس کے پاس سپورٹ ہیں، اور اگر پریویس جو ہمارا ہائی ہے اس کو ہمارا انڈیکس بریک کرتا ہے تو نیکسٹ انڈیکس جو ہے وہ آپ کو لیول دکھا سکتا ہے 1,70,800 کا، اور اس کے بعد 1,72,000 کا لیول بھی آپ کو دکھا سکتا ہے. اگر دیکھیں جیسے ہمارے سٹاک کی پرائسز چل رہی ہیں، جیسے ہمارے سٹاک بہت سے اوور سولڈ ہیں، ان کو دیکھیں تو اس حساب سے 1,75,000 1,80,000 کرنا کوئی انڈیکس کے لیے بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس میں پھر باقی چیزیں ساتھ میں ایڈ کی جائیں گی، دیکھا جائے گا مانیٹری پالیسی کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی. اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ انڈیکس جو ہے وہ آپ کو ایک نئی ریلی دکھا سکتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.